استغفر الله ربي إليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا سيدنا خير خلق الله وعلى آله وأتباعه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. یہ حدیث پاک جو پڑھی گئی مشکوٰۃ شریف کی، یہ کتاب الحدود کی روایت ہے۔ راوی حدیث کے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اس میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، ایک صحابی کا اور دوسری صحابیہ کا ہے رضی اللہ عنہما۔ روایت کا ترجمہ غور کرتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فقال اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، طاہرنی، مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ فقال ویحک، آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ تجھ پہ رحم کرے، ارجع، تم واپس جاؤ، فاستغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، وتوب الیہ، اور اس کے حضور توبہ کرو۔ قال فرجع غیر بعید، راوی کہتے ہیں کہ تھوڑی دور واپس آئے، پھر آپ کی خدمت میں آئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طاہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل ذلك، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسب سابق ارشاد کے مطابق اس وقت بھی ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ حتی اذا کانت الرابعہ، یہاں تک کہ جب چوتھی بار واقعہ پیش آیا تو آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: فیما اطہرک، کس معاملے میں میں تم کو پاک کروں، یعنی کس چیز سے پاک کروں؟ قال، تو انہوں نے عرض کیا: زنا سے، زنا کی گندگی سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفساراً ارشاد فرمایا: ابھی جنون، کیا ان کو جنون تو نہیں لاحق ہے، یعنی یہ پاگل تو نہیں ہے؟ فاخبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا گیا، انہ لیس بمجنون، کہ وہ بالکل پاگل نہیں ہے، نے شدت سے نفی کی گئی کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا: فقال اشرب خمرا، کیا انہوں نے شراب تو نہیں پی ہے؟ فقام رجل فاستنکہہ فلم یجد منہ ریح خمر، تو ایک شخص اٹھے اور انہوں نے ان کا منہ کی بو سونگھی، تو انہوں نے ان کے منہ میں شراب کی کوئی بو نہیں پائی۔ تو آپ نے فرمایا، اب اس تحقیق کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے واقعی اس غلطی کا، یعنی زنا کا ارتکاب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ فامر بہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم فرمایا، فرجما، تو ان صحابی رضی اللہ عنہ کو سنگسار کر دیا گیا۔ فلبثوا یومین او ثلاثۃ، اس کے بعد لوگ 2 دن یا 3 دن رکے رہے۔
ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے محبوب حضرت سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فقال، اور آپ نے فرمایا، استغفروا لماعز بن مالک، کہ تم لوگ ماعز بن مالک کے لیے مزید مغفرت اور درجے کی ترقی کے لیے دعا کرو کہ ان کی مزید مغفرت ہو جائے، اور پھر ان کی فضیلت بیان کی، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امۃ لوسعتہم، آپ نے فرمایا کہ یقیناً انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو ایک پوری امت اور قوم کے درمیان بانٹ دیا جائے تو وہ توبہ ان سب کے لیے بخشش و مغفرت میں کافی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ جو آیا، یہ تو حضرت ماعز بن مالک اسلمی کا واقعہ ہو گیا، اس کے بعد دوسرا واقعہ خاتون کا ہے، فرمایا ثم جاءته امرأة من غامد من الازد، پھر آپ کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے غامد کی، جس کا جو قبیلے ازد کی ایک شاخ ہے، اس سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون، غامدیہ خاتون آئیں، فقالت، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، اللہ کے محبوب سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، فقال ویحک، آپ نے فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ یہ ویحک کا ترجمہ ہم نے رحم کرنے سے کیا ہے، در حقیقت اس کا ترجمہ دو طرح سے کیا جاتا ہے، کبھی بد دعا کے طور پر بھی کیا جاتا ہے اور کبھی دعا کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور سے ایسے موقع پر ترحم کے موقع پہ بولا جاتا ہے کہ جو شخص کسی ایسی سخت مصیبت میں پھنس جائے جس میں وہ ایسی ہلاکت میں پھنس جائے جس ہلاکت کا واقعی وہ مستحق نہیں تھا، جس کو آج کی زبان میں اگر کہا جائے کہ ناگہانی آفت اور ہلاکت میں پھنس جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پر شفقت و محبت کا تقاضا ہے کہ جذبہ ترحم ابھر آئے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم نے اللہ تجھ پہ رحم کرے سے کیا ہے، اور ازروِ لغت اس کی بھی گنجائش ہے، اصل یہ محاورے کا لفظ ہے اور حسب موقع محاورے میں استعمال ہوتا ہے، کبھی بد دعا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، یہاں پر ہم نے ترجمہ ترحم سے کیا ہے، فرمایا اللہ تجھ پہ رحم کرے تو واپس جا، فاستغفر اللہ وتوب الیہ، اللہ سے مغفرت طلب کر اور اللہ کے حضور توبہ کر۔ پھر ان غامدیہ خاتون نے کہا، فقالت، انہوں نے عرض کیا، ترید ان ترددنی کما رددت ماعز بن مالک، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی ویسے ہی لوٹا دیں جیسا آپ نے ماعز بن مالک کو لوٹایا؟ پھر انہوں نے کہا انہا حبلہ من الزنا، کہا کہ وہ یعنی وہ خاتون کہ وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہیں۔ فقال، آپ نے استفسار میں فرمایا اچھا انتی، تم؟ تو انہوں نے کہا قالت نعم، تو آپ نے فرمایا کہ قال لہا، اب ان کے اقرار سے اور حمل کی وجہ سے زنا کا ثبوت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان سے ارشاد میں قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان سے فرمایا حتی تضعی ما فی بطنک، کہ تم جاؤ یہاں تک کہ جب تمہارا بچہ، شکم کا بچہ تم جن دو، تب تم پھر جاؤ یہاں تک کہ تم اپنے شکم سے بچہ جن دو۔ قال فکفلها رجل من الانصار، تو راوی کہتے ہیں کہ پھر انصار میں سے ایک شخص نے ان خاتون کی، حضرت غامدیہ کی کفالت کی یہاں تک کہ انہوں نے بچہ جنا۔ فأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پھر آئیں اور وہ شخص آئے اور قال، وہ جو ان کے کفیل بنے تھے وہ آئے اور انہوں نے عرض کیا، فقال، عرض کیا، قد وضعت الغامدیہ، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت وہ غامدیہ خاتون نے بچہ جن دیا۔ فقالت، آپ نے ارشاد فرمایا، اذن لا نرجمها وندع دونوں طرح پڑھا گیا ہے، ولدها صغیرا، کہتے ہیں تو ہم اس حالت میں اس پر رجم نہیں کریں گے، اس کو سنگسار نہیں کریں گے کہ ہم اس کو سنگسار کر دیں اور اس کے بچے کو چھوٹی بچپن کی حالت میں چھوڑ دیں، ایسا نہیں۔ لیس لہا من یرضعہ، لیس لہو من یرضعہ، کیونکہ اس بچے کے لیے کوئی اس کو دودھ پلانے والا نہیں ہے۔ تو پھر فقام رجل من الانصار، انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، قال الی رضعہ، فرمایا حضرت اس کی کفالت اور دودھ کا انتظام میرے ذمے ہے یا نبی اللہ، اللہ کے نبی۔ قال فرجمها، تو راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنگسار فرمایا۔ وفی روایت، یہ اصل یہی ہے کہ یہ پوری تفصیل ہے کہ اس وقت بھی آپ نے اتنے ہی پر ان پر رجم نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے اس خاتون سے فرمایا اذهبی، جاؤ، حتی تلیدی، یہاں تک کہ تم بچہ جن دو۔ فلما ولدت، جب انہوں نے بچہ جن دیا، قال اذهبی فارضعیہ حتی تفطمیہ، کہ پھر آپ نے فرمایا جاؤ اس کو دودھ پلاؤ یہاں تک کہ تم اسے دودھ چھوڑا دو۔ فلما فطمتہ، جب انہوں نے دودھ چھوڑا دیا، اتت بالصبی فی یدہ کسرۃ خبز، تو پھر دودھ چھوڑا کر وہ آئیں بچے کو لے کر، اس حال میں کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا، فقالت یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی یہ بچہ ہے، قد فطمتہ، میں نے اس کو دودھ چھوڑا دیا، وقد اکل الطعام، اور یہ اب یہ کھانے لگا۔ فدفع الصبی الی رجل من المسلمین، پھر آپ نے اس بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا، ثم امر بها، ان کے بارے میں حکم فرمایا، فحفر لها الی صدرها، پھر ان کے سینے تک کا کھڈا کھودا گیا اور اس میں ان کو رکھا گیا۔ وامر الناس فرجموها، پھر آپ نے لوگوں کو حکم دیا اور لوگوں نے ان کو سنگسار کر دیا۔ فیقبل خالد بن الولید رضی اللہ عنہ بحجر فرمى راسہ، پھر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک پتھر لے کر آتے ہیں۔ اب یہ یقبل کا صیغہ مضارع کا ہے، لیکن ماضی کی حکایت ہے، جس کو اردو زبان میں منظر کشی کہتے ہیں، تصویر کشی کہتے ہیں۔ تو یہ ماضی کا واقعہ حال کی زبان میں ہے، تو جیسے کہتے ہیں نا کہ دیکھو ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت آ رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں، تو یہ اسی طرح ہے۔ تو یہ ماضی کا واقعہ حال کی زبان میں صیغہ مضارع سے تصویر کشی کے لیے وصف المنظر کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک پتھر لے کر آتے ہیں اور اس پتھر سے اس خاتون کے سر کو مارا، فتنزح الدم علی وجہ خالد، سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ان خاتون کا خون کا فوارہ اڑ کے آیا، فصبھا، اس کی وجہ سے سیدنا خالد رضی اللہ عنہ نے ان خاتون کو کچھ برا بھلا کہا، سبا کا یہی ترجمہ ہوتا ہے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب سبا کا مفہوم اردو زبان میں جب ترجمہ کیا جاتا ہے کہ گالی دینا، تو یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ سبا عربی زبان میں گالی دینے کے لیے جو لفظ ہے وہ شتمہ کا لفظ ہے، جس کے معنی گالی دینے کے آتے ہیں، اور فجرہ کا لفظ ہے جس کے معنی فحش بکنے کے آتے ہیں، جیسے اذا خاصم فجرہ، منافق کی بات بتائی گئی ہے کہ منافق جب جھگڑتا ہے تو مغلظات بکتا ہے۔ تو سبا کا ترجمہ مغلظات بکنے کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ان کلمات کی، اس کلمے کی نسبت
صحابہ کی طرف کی جاتی ہے روایت میں، تو اگر وہ گالی دینے کا مفہوم لیں گے جس کو اردو میں مغلظات بکنے سے تعبیر کیا جاتا ہے، اگر یہ معنی لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شان میں گستاخی مانی جائے گی، کیونکہ وہ گالی کا لفظ ایک عام نیک آدمی نہیں کرتا ہے، ولی نہیں کرتا ہے، چہ جائے کہ صحابی گالی دے، لیکن یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ اس کے پاس الفاظ اتنے کم ہیں کہ وہ عربی زبان کا ساتھ نہیں دے پاتی ہے۔ شتمہ بولے تو بھی گالی دینا، فجرہ بولے تو بھی گالی دینا، سبہ بولے تو بھی گالی دینا، سبہ میں سب لاتے ہیں یہ عجیب چیز ہے، تو ایسا نہیں۔ سبہ کا لفظ اصل میں یہ آتا ہے کہ اگر اس کا کچھ ہلکے انداز میں ترجمہ ہو سکتا ہے تو جس کو اردو میں بولتے ہیں شان میں گستاخی کرنا، برا بھلا کہنا، اور اصل تو معنی یہ ہوتے ہیں کہ کسی شخص کے معتقد فیہ کے بارے میں اس کی شان اعتقاد کے خلاف کوئی بات کہہ دینا۔ اسی لیے سیرت پاک میں جو آپ پڑھتے ہیں کہ حضرت اب خواجہ ابو طالب کی خدمت میں کفار قریش آئے تو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مولا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں کیا کہا؟ یسب آلہتنا۔ تو اب وہاں نعوذ باللہ کوئی ترجمہ یسب بولے گا گالی دینا؟ نہیں، وہی معتقد فیہ کے شان کے خلاف عقیدے والے کے سامنے کوئی بات کہہ دینا۔ تو اب آپ نے جب ان بتوں کا باطل ہونا بیان کیا تو وہ کفار و مشرکین تو وہ کفار و مشرکین کے معتقد فیہ وہ بت تھے، تب ان کے گمان کے مطابق ان کے رتبے کو ڈاؤن کرنے والی بات وہ جو کہی گئی تو ان کو انہوں نے تعبیر کیا سبہ سے۔ یہ معنی اصل ہیں، یہی چیز حل ہوگی آپ کو جب حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور خاص طور سے یزید، ان کی چیزیں جب آپ پڑھیں گے تاریخ میں تو صحابہ کے بارے میں بہت سی بات آتی ہے کہ یسب علی المنبر، کہ وہ ممبر پر چڑھ کے نعوذ باللہ سب یسب کرتے تھے۔ تو اب سب یسب اگر کوئی کہے اور گالی دینا مانے لے تو ظاہر سی بات ہے کہ عجیب سا نقشہ سامنے آئے گا کہ نعوذ باللہ ممبر پر بیٹھ کے گالی دیتے تھے۔ تو یہ اردو زبان کی مجبوری ہے اور ہماری قلت اطلاع ہے، واقفیت کی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز کو اس کے درجے پہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ یہ اردو زبان کی مجبوری ہے کہ الفاظ کی تنگی کی وجہ سے اس کا دامن بہت تنگ ہے، عربی زبان کی تعبیر میں خاصا ساتھ نہیں دے پاتی ہے، اس لیے اصل تو معنی یہی ہیں۔ تو یہاں پر حضرت نے سبہ کہا تو اس خاتون کو گالی نہیں دیا نعوذ باللہ، بس اس کی شان میں کوئی گستاخی بلکہ وہی برا بھلا کہا۔ تو آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم فقال نبی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہلاً یا خالد، کہا اے خالد ذرا نرم پہلو اختیار کرو، رکو، ٹھہرو، اے خالد ذرا ٹھہرو اور نرم پہلو اختیار کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ، اے اس ذات کی قسم سبحان اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، لقد تابت توبۃ لو تابہا صاحب مکس لغفر لہ، کہ اس خاتون نے ایسی توبہ کیا ہے کہ اگر یہ توبہ محصول وصول کرنے والا، ناجائز ٹیکس لینے والا بھی اگر ایسی توبہ کر لے تو لغفر لہ، اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم امر بہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا فصلی علیہ، پھر ان کی نماز پڑھی گئی، ودفنت، اور انہیں دفن کر دیا گیا۔ یہ روایت حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ یہ
دو شخصوں کا واقعہ ہے جس میں ایک صحابی ہیں، دوسری صحابیاں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ثبوت ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر حد جاری کرایا اور حد جاری ان پر کی گئی۔ کتاب الحدود جو حدیث پاک کی تقریباً جتنی معتبر کتابیں ہیں ان سب کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور مشکوٰۃ شریف چونکہ باب الصحاح ستہ ہے، مقدمۃ الصحاح ستہ ہے، صحاح ستہ کا یہ مقدمہ ہے، باب ہے، اس سے آدمی ان کرتا ہے صحاح ستہ میں، اگرچہ اس میں صحاح ستہ کے علاوہ دوسری کتب حدیث کی بھی روایتیں ہیں۔ تو مشکوٰۃ شریف جو ہے یہ اپنی نوعیت میں، اپنی خصوصیت میں، اپنی جامعیت میں، اپنی وسعت میں اور مضامین کے تنوع میں اپنی خاص شناخت رکھتی ہے، خاص پہچان رکھتی ہے، اور اس کو اگر آدمی پوری گہرائی کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ اگر پڑھ لے تو حدیث پاک کی کتب مختلفہ سے مناسبت پیدا ہونے میں بڑا دخل رکھتی ہے یہ کتاب، اور اس کو بڑا فائدہ ہوگا۔ تقریباً صحاح ستہ اور دیگر جو کتب معتبرہ ہیں ان سے بہت کافی مناسبت پیدا ہو جائے گی اور ذوق حدیث پیدا ہو جائے گا۔ حدیث پاک کا پڑھنے کا جو تقاضا ہے وہ چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حدیث پاک کے پڑھنے کے بعد اسلام کی وسعت سمجھ میں آتی ہے، اسلام کی وسعت، اسلام کی فکری وسعت، اسلام کی عملی وسعت، اسلام کی عقائد کی وسعت، عبادات کی وسعت، معاملات کی وسعت اور اخلاقیات کی وسعت، عبادات، معاملات، معاشرت، تعزیرات، سب کی وسعت۔ تو اسلام کی جامعیت کو اگر سمجھنا ہے کہ اسلام کس طرح کی زندگی اس دنیا میں بحال کرنا چاہتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کے ذخیرے سے وابستگی از بس ضروری ہے۔ حدیث پاک سے ہٹ کر اگر قرآن پاک کو بھی خالی کوئی لے تو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ قرآن پاک بغیر حدیث پاک کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی۔ اس لیے قرآن پاک کا جو مفسر ہے وہ حدیث پاک ہی ہے۔ تو اب آپ نے مشکوٰۃ شریف کے اندر تنوع دیکھا ہے، تنوع مصادر کے لحاظ سے بھی، کہ مشکوٰۃ شریف کے جو مصادر ہیں یعنی جو جہاں سے روایتیں لی گئی ہیں اس میں بھی تنوع ہے۔ صحاح ستہ کی روایت، غیر صحاح ستہ کی روایت، امام بیہقی کی روایت آپ پڑھتے ہوں گے، شعب الایمان کی روایت، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مسند احمد کی روایت، یہ اتنا تنوع ہے۔ تنوع صحاح ستہ ہی بہت کافی تھی، بہت کافی حد تک یہی تنوع کے اعتبار سے صحاح ستہ ہی اپنی کفایت میں بہت ہے، پلس اس سے آگے حضرت نے اس میں دوسری کتب کو بھی لیا ہے، تو اس سے اس کتاب کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس میں جیسے آپ نے اپنے اس درجے میں پڑھا، اس کے علاوہ بھی ضرورت ہے کہ مستقل اس سے اشتغال رکھا جائے۔ آپ نے اس سے پہلے جو ابواب پڑھے وہ پہلی جلد میں زیادہ تر لمبی بحث جو پڑھی آپ نے وہ بحث عبادات سے متعلق زیادہ تر،
اس کے بعد جو معاملات ہیں، دوسری جلد کا آغاز کتاب النکاح سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے یہ آئے، یہ حدود کا معاملہ ہے۔ حدود کی تفصیل اور حدود کی تعیین، حدود کے اجرا کے فوائد، یہ سب اسلام کی ابدیت اور حقانیت کی دلیل ہے کہ اسلام وہ دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے، اور وہ ہر شعبے میں رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اسلام کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ تو اس میں ضرورت تھی کہ حدود کی تفصیلات ذکر کی جائیں۔ اگر حدود کی تفصیلات نہ ہوتی تو یہ دین ناقص مانا جاتا۔ اسلام کے مزاج اور اس کی فطرت کے خلاف، ہر دھرم کی، ہر مذہب کی ایک شناخت ہوتی ہے، اس کی شناخت کا تقاضا ہے کہ اس میں حدود کی تفصیلات دی جائیں۔ اسلام دنیا میں آیا ہے زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، آخرت سے پہلے ہی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے آیا ہے۔ تو پرسکون بن جائے، اس کے لیے یہ اسلام آیا ہے۔ اب پرسکون بننے کے لیے جو احکام دیے گئے ہیں وہ ابدی احکام ہے اسلام کے۔ اس کا جو نسخہ ہے وہ ابدی نسخہ ہے، وہ ابدی نسخہ ہے۔ اس لیے اس کی ضرورت ہے کہ آدمی اسلام کی برکت کے حصول کے لیے، اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں جو رہنمائی دی ہے ان تمام شعبوں سے متعلق رہنمائی کو اختیار کیا جائے۔ امن کے بحال کے لیے جیسے ایمانیات کا تحقق ضروری ہے، امن کی بحالی کے لیے، سعادت اور خوشحالی کی بحالی کے لیے جیسے عبادات کا تحقق ضروری ہے، امن اور سعادت اور خوشحالی اور زندگی میں برکت کے لیے جیسے معاملات کی درستگی اور احکام معاملات کا بحال کرنا ضروری ہے، جیسے نکاح اور معاشرت میں اسلامی قوانین کا نفاذ ضروری ہے اور وہ اپنی پہچان رکھتے ہیں ہر مذہب میں، جیسے رقاق کے جو روایات ہیں، زہد کی روایات ہیں، اوصاف اور اخلاق کی جو روایات ہیں اور جو ہدایات ہیں، جیسے ان سب کو بحال کرنا ایک پرامن، پرسکون، پرسعادت زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح حدود کو امن اور شانتی کے لیے، امن اور سکون کے لیے، پوری انسانیت ظل رحمت میں آ جائے، اس کے لیے حدود کی بحالی اور حدود کا قائم کرنا ضروری ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اس کا بدل نہیں پیش کر سکتا ہے۔ دنیا کے جتنے قوانین بنائے جاتے ہیں وہ قوانین افراد کے عقول کی اور افکار کا نتیجہ ہوتے ہیں، جن کا علم ناقص ہے، تجربہ ناقص ہے۔ جو بھی مقنن دنیا کا بناتا ہے اس اپنے محدود علم کے اعتبار سے بناتا ہے، لیکن اسلامی قوانین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس قانون کے بنانے والے کی دو صفت ہے، ایک علیم ہے اور ایک حکیم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے۔ یہ جتنے قوانین بنائے گئے ہیں چاہے ہر شعبے سے، اس میں خاص طور سے حدود کے لیے، تو حدود کے جتنے قوانین ہیں ان سارے قوانین میں ایک تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ربوبیت شامل ہے، اور دوسرے بندوں کی بندگی کا تقاضا شامل ہے، بندوں کی زندگی کا تقاضا شامل ہے۔ رب کی شان ربوبیت کا تقاضا ہے، جیسے ربوبیت کا تقاضا بارش برسانا ہے، ربوبیت کا تقاضا سورج کو پیدا کرنا ہے، ربوبیت کا تقاضا
اور بندوں کی ضرورت چاند کا ملنا ہے، ہوا کا ملنا ہے، پانی کا ملنا ہے، جیسے ان طرح کی چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ربوبیت کار فرمائے اور بندوں کے تقاضے کی تکمیل، ضروریات کی تکمیل کار فرمائے، اسی طرح بندے کا جو امن ہے، بندے کا جو سکون ہے، بندے کی جو راحت ہے، اور جو 5 چیزیں دنیا میں بندے کو دی گئی ہیں، ایک جان دی گئی ہے، دوسری عزت دی گئی ہے، آبرو دی گئی ہے، تیسری نسل دی گئی ہے، چوتھی جسم دی گئی، جسم اور صحت دی گئی ہے، اور 5ویں مال و دولت دی گئی ہے۔ ان 5 چیزوں کے تحفظ کے لیے کہ جان بھی محفوظ ہو، عزت بھی محفوظ ہو، نسل اولاد بھی محفوظ ہو، اور صحت محفوظ ہو، اور اسی کے ساتھ مال محفوظ ہو، یہ سب ہوگا جب ایسا نظام بنایا جائے جو امن والا ہو اور یہ سب ان ساری چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی ہو۔ تو اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حدود نازل کیے، بعض تو ڈائریکٹ قرآن میں صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے خود نازل کیا، اور بعض وہ جو حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی غیر مطلوع کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ ان سب کو جتنی شکلیں ہیں ان سب میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے شان ربوبیت شامل ہے اور بندوں کے حاجت امن کا تقاضا شامل ہے، اور ان سب کے پورا کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 صفت کار فرمائے، ایک صفت علیم اور دوسری صفت حکیم۔ تو وہ اللہ جو کائن مکان کے جاننے والے ہیں، آئندہ جو ہوا وہ کیا ہوا وہ سب جانتے ہیں، اور ابھی کیا کیا ہوگا وہ سب جانتے ہیں، اور آئندہ کیا ہوگا وہ سب جانتے ہیں، اور ہر فرد یعنی مکلف مخلوق کی بات ابھی ہم لے رہے ہیں، انسان کی اور جناتوں کی کا مکلف جو مخلوق ہے شریعت کا، اس کی آئندہ کی کیا کیا ضرورتیں ہوں گی، ابھی اور ساری ضرورتیں تو، اور سب کا علم کی وسعت تو ابھی بے پناہ ہے، ناقابل بیان ہے اللہ کے علم کی وسعت، لیکن یہ بندوں کی جو آئندہ کی ضرورتیں ہیں یہ سب کیا کیا ہوں گی، ان سب کو پیش نظر رکھ کر اللہ نے احکام نازل کیے ہیں، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ حدود قائم کیے ہیں۔ اس میں بھی ان حدود کے قیام میں بھی علم کے ساتھ حکمت ہے، بندے کے نفع کا پہلو سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب اس جو بھی قانون بنانے والا ہوتا ہے اس مقنن کے لیے 2 باتیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو قانون کی مصلحت جانتا ہو کہ فائدہ کیا ہے، اور دوسرے قانون کی ضرورت کیا ہے، دونوں جانتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بندہ ان دونوں چیزوں میں عاجز ہے، اس کا علم بھی ناقص ہے اور حکمت بھی ناقص ہے، تو وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا کوئی مقابلہ دنیا میں کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے لکھنے والے نے لکھا ہے اور بہت صحیح لکھا ہے کہ یہ قوانین هذه القوانین منزلہ من اللہ رب الناس لعباده للناس عبیده وهو علیم حکیم، یہ لکھا ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے اس کی ضرورت کو دیکھ کر کچھ چیزیں طے کرتی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والے ہیں۔ اس میں اللہ کے سامنے صحت مند بھی ہیں، ضرورت بیمار بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، غیر مجرم بھی ہیں، ولی بھی ہیں، غیر ولی بھی ہیں، سب کی ضرورت ہے۔ ان سب کو دیکھ کر، اور سب میں بھی حکمت اور علم ہے پوشیدہ ہے، اور اس میں بھی شان ربوبیت جو سرافت شفقت والی ہے۔ تو اس لیے جتنے قوانین ہیں بالاخص حدود، ان حدود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ شان کار فرما ہے، اور اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی مخلوق، کوئی فلسفی، کوئی وکیل، کوئی مفکر کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا علم ناقص اور عاجز ہے۔
تو وہ قانون بنائے گا تو اپنے سامنے، اپنے ملک تو دور کی بات ہے، اپنے کنبے کی تقاضے اور حاجات اس کو نہیں معلوم ہے سب کے، تو اور انسان کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو اس لیے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان 5 جیسے یہ سارے قوانین میں حکمت ہے، حدود میں خاص طور سے یہ چیزیں ملحوظ ہیں۔ حدود کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانیت کی سعادت کا انتظام کیا ہے، امن کا انتظام کیا ہے، جان کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، مال کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، عزت آبرو کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، نسل کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، نسب کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے یہ حدود بہت ہی اسلامی قوانین کی وسعت اور اکملیت پہ دلالت کرتے ہیں۔ اس کا بدل نہیں ہے کہیں کسی قوم کے پاس۔ اسی لیے حدود کا معاملہ اسلام سے پہلے کی جو شریعتیں تھیں ان سب میں بھی تھا، ان سب میں بھی تھا۔ شریعت موسویہ میں آپ کو معلوم ہے، پڑھ چکے ہیں کہ رجم کا حکم اس میں بھی تھا، لیکن یہودیوں نے اپنی انحراف عن الفطرت کی خوئے بد کی بنا پر تورات میں تحریف کیا اور کھلے طور پر آیت الرجم کو، حکم رجم کو چھپایا۔ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات ہوئی اور ان کی یہ بری حرکت تشت بام ہو گئی جب وہاں حضرت عبداللہ بن سلام نے خود فرمایا، ہاتھ ہٹا کر کہا ہاتھ اٹھاؤ، دیکھو تو وہ آپ کی خدمت میں بیٹھ کر یہ دھندا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی شطاریت ہے، ان کی چال بازی ہے۔ تو یہ جتنے آج کل حد کے خلاف الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور خاص طور سے آج کے مغربی دنیا میں حدود اسلامیہ پر بہت زیادہ زبان طعن دراز کی جاتی ہے، مگر میں نے اس میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں، ایک یہی چیز ہے کہ حدود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے اور احکام میں اللہ کی شان رحیمی کریمی غالب ہے، اسی طرح اس حد کے اجرا میں بھی، حد کے مقرر کرنے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پہلو باقی رکھا ہے۔ ہم نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اسلام آیا ہے اس دنیا میں زندگی کو پرامن بنانے کے لیے۔ اور پرامن زندگی کیسے ہوتی ہے؟ پرسعادت بنانے کے لیے۔ پرامن زندگی کی چند خصوصیات ہیں، اس میں سے ایک خصوصیت ایسی ہے کہ ایسا معاشرہ بحال ہو، اس زمین پر ایسا معاشرہ ہو جس میں لوگ بھلائی کو کرنے والے ہوں، برائی سے بچنے والے ہوں، بھلائی کو کرنے والے ہوں، برائی سے بچنے والے ہوں، اور خود بھلائی کا حکم کرنے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں۔ یہ ایسا معاشرہ وجود میں آئے۔ آمرین بالمعروف وناہین عن المنکر، ایک بھلائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اور دوسرا ممارسین المعروف، بھلائی کو خود کریں، اور دوسرا متجنبین عن المنکر، منتہین عن المنکر، برائی سے خود بچیں۔ ایسا معاشرہ ہو، یہ سکون کا معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کے لیے اسلام کے احکام ہیں۔ تب اس میں یہ معاشرہ کیسے بحال ہوگا؟ یہ کیسے بحال ہوگا؟ اس کے لیے اسلام نے اور حضرت نبی پاک سیدنا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
جو انقلاب برپا کیا ہے، انسانیت کو اس انقلاب کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسانیت بحال نہیں ہو سکتی۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا جائے، ابجوں کا بجٹ پاس کیا جائے، خربوں لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرامن، پرسعادت، باعزت اور باحیا معاشرے کے وجود میں لانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کیا، اور جس کا سنہرا نمونہ القدوۃ المثالیہ الفضہ، نہایت ہی اعلیٰ نمونہ قیامت تک کے لیے قائم کیا، وہ شہر مدینہ ہے۔ وہ شہر مدینہ جہاں انسانیت کی مالی سعادت، فکری سعادت، اخلاقی سعادت، ظاہری سعادت، باطنی سعادت، معاشرے کی سعادت، فرد کی سعادت، سوسائٹی کی سعادت، ملک اور حکومت کی سعادت، سب ہمہ جہتی طور پر متشکل تھی۔ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماڈل جو بنایا مدینہ پاک کا، اس کی نقل کیے بغیر انسانیت کے درد میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج کہیں بھی انسانیت کا لبادہ نہیں پا سکتی۔ اگر ظاہر میں دیکھنے میں چمک دمک نظر آئے گی، لیکن کہیں اندر ایسا خطرناک ناسور ہوگا کہ وہ کبھی نہ کبھی جان لیوا ہوگا۔ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کوشش فرمائی، معاشرے کی تعمیر، پرامن زندگی کی بحالی۔ ہر ملک کا آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں امن قائم ہو، ہمارے ملک میں عزتیں محفوظ ہو۔ جیسا ہم نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ علامہ ابن خلدون علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جتنے قوانین بنائے جاتے ہیں ان قوانین کے پیچھے چند چیزیں مقصود ہوتی ہیں، ان کا تحفظ ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جان کا تحفظ ہوتا ہے کہ جان محفوظ رہے، جان کو خطرہ نہ ہو۔ اب جان کو خطرہ کب ہوگا؟ جب قتل و غارت گری عام ہوگی، تو ضرورت ہے کہ قتل کا دروازہ بند کیا جائے تاکہ جان محفوظ ہو۔ تو پہلی حفاظت جان کی، دوسری حفاظت نسل اور اولاد کی، نسب کی، کہ نسب خلط ملت نہ ہو، مجہول النسب نہ ہو کوئی، کیونکہ اگر نسب نہیں معلوم ہے تو آدمی کی زندگی اور اس کی شخصیت بے عزت ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً ہم نے 40 سال پہلے کی بات ہے، 40 سال نہیں تو 35 سال تو خیر ہو ہی گیا، ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا، ایک صاحب کا انٹرویو، وہ امریکہ سے سفر کر کے آئے تھے، تو ان سے انٹرویو لینے والے نے لیا اور پوچھا کہ وہاں کا کیا حال ہے بتائیے۔ تو ان بہت ساری باتوں میں انہوں نے ایک سوال کیا نوجوانوں کے بارے میں، کیونکہ کسی بھی قوم کی اصل جو پونجی ہے نوجوان ہے۔ اگر نوجوان مثبت کردار پر ہیں تو وہ معاشرہ صحیح رخ پہ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ نوجوان رونگ سائڈ پہ گئے تو خلاص ختم ہو گیا معاشرہ، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں نے بتایا اور بہت دکھ و درد سے کہا تھا کہ اس ملک کا جو فیوچر ہے، مستقبل ہے، مجھے بہت ڈارک اور مظلم نظر آ رہا ہے، تاریک نظر آ رہا ہے۔ کہا اس وقت کی بات ہے کہ تقریباً کئی ہزار نوجوان 15 سال سے لے کے 20 سال کے اندر کے عمر کے ایسے ملے جو بالکل اداس اور مایوس ایسی کھڑے رہتے تھے، کوئی کام نہیں، ایسی
لا یعرفون یومہ ولا غدہ، جن کو اپنے حال کی بھی خبر نہیں اور مستقبل کی بھی خبر نہیں. تو آپ ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کچھ نہیں ہے ایسے. تو کہتے ہیں پھر آپ کہا ہمارا دنیا میں ہے کون؟ کہتے ہیں اتنے مایوسی کا شکار تھے کہ وہ لوگ زندگی کو عذاب سمجھتے تھے، نعوذ باللہ. کہتے کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ کون ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میری ماں کون ہے. کہا لا نعرف، ہم نہیں جانتے اپنے ابا کو اپنے اماں کو. اور جو شخص بچپن میں ہی سائے پدری سے محروم ہو جائے، ماں کی ممتا سے محروم ہو جائے، تو اس کا مستقبل کا درخت کبھی بھی ہرا بھرا نہیں ہو سکتا ہے. لا محالہ اس کو مایوسی کا شکار ہونا پڑے گا، کام ہی نہیں چل سکتا ہے. تو جو یہ اس ملک کی قلاشیت کی دلیل ہے کہ وہ ملک جہاں کے ہزاروں نوجوان اس کا شکار ہیں. نوجوان تو ملک کی تعمیر کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. ایسا تو اب نسل ضائع نہ ہو، ایسا ملک، ایسا قانون جس میں نسل محفوظ ہو، اس کے ساتھ عزت محفوظ ہو، آبرو محفوظ ہو، اس کے ساتھ مال محفوظ ہو. تو جو بھی قانون بنائے جاتے ہیں، علامہ ابن خلدون علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ساری چیزوں کا تحفظ ہو. اسلام نے جو قانون دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قانون نازل کیا ہے، اس کی پوری تاریخ جو 10 سنوات حیات طیبہ کے، اس کے بعد خلفائے راشدین کا پورا زمانہ، ان سب کو ملایا جائے تو 30 سال کا عرصہ، اور اس کے بعد جہاں جہاں اسلامی قوانین کی روشنی میں عمل کیا گیا اور ابھی بھی جہاں کیا جا رہا ہے، ان سب ملکوں کے احوال بتاتے ہیں کہ وہاں پر ان 5 چیزوں کا تحفظ جتنے پختہ انداز میں ہے دوسری جگہوں پہ نہیں ہے. اسی کو ہم نے کہا تھا کہ جو ماڈل فخر دو عالم محسن کائنات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں قائم کیا، اس کو نافذ کیے بغیر کہیں نہیں ہو سکتا ہے. مگر اس ماڈل کے قائم کرنے کے لیے جو سب سے پہلا انقلاب برپا کیا ہے، 2 انقلاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے ہیں، 2 انقلاب لائے. ایک کا تعلق ظاہر سے ہے اور دوسرے کا تعلق باطن سے ہے. میرے پاس آدھا گھنٹہ کا ٹائم رہ گیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں آدھے گھنٹے میں کہاں تک پہنچوں گا. اگر کچھ باقی رہ گیا تو آئندہ، مگر میں سرسری طور پر آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ 2 معاشرے اور انسان کی تعمیر کے لیے نظام محمدی کا 2 حصہ ہے، اور آج یہی انسانیت کی ضرورت ہے کہ اس کو نافذ کیا جائے. اگر کوئی صحیح میں انسانیت کا بہی خواہ ہے اور اگر کوئی صحیح میں اپنے ملک کی خوشحالی چاہتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا. نظام محمدی کی 2 خصوصیتیں عمومی طور پر، ایک کا تعلق باطن سے ہے اور دوسرے کا تعلق ظاہر سے ہے. میں نے ابھی بتایا کہ جرائم کے خاتمے کے بغیر امن بحال نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے شریعت نے حدود کو جاری کیا ہے، حدود دیا. جب اسلام میں حدود کا لفظ بولتے ہیں تو 4 قسم کی چیزوں پر حد کا اطلاق ہوتا ہے. پہلے نمبر پر حد زنا ہے، دوسرے میں حد سرقہ ہے، تیسرے میں حد قذف ہے، اور چوتھے میں حد خمر ہے. یہ 4 کے مجموعے پر حدود کا اطلاق ہوتا ہے، اور ان 4 کا مقصد جرائم کا خاتمہ ہے
اور ان پانچوں چیزوں کا تحفظ ہے. حد زنا میں تحفظ ہے ضیاء نسب سے، ضیاء اولاد سے اور ضیاء جان سے. آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنے قتل ہو رہا ہے، کتنی خودکشی ہو رہی ہے، اسی زنا کی وجہ سے. ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اخبار پڑھیے، کوئی پنہ خالی نہیں بلکہ کوئی دن خالی نہیں جس میں خبر نہ ہے کہ فلاں نے فلاں کی وجہ سے گولی مار دی، فلاں نے فلاں کی وجہ سے خودکشی کر لی. تو حدود زنا میں ضیاء نسب سے بھی حفاظت ہے، اور ضیاء اولاد سے حفاظت ہے، اور ضیاء جان سے حفاظت ہے. اور ان تینوں چیزوں کی حفاظت دنیا کے جتنے قوانین ہیں، بین الاقوامی قوانین، چاہے کسی بھی ملک کا قانون ہو، ان سب کے نزدیک ان تینوں قانون کی حفاظت مسلم ہے، کوئی انکار نہیں کرتا. دوسرا ہے حد سرقہ. حد سرقہ میں معلوم ہی ہے کہ مال کا تحفظ ہے، مال کا تحفظ ہے. تیسرا حد قذف. حد قذف میں عزت کا تحفظ ہے. ایک عزت کی کتنی رعایت ہے کہ خبردار کسی کی عزت سے بہتان لگا کے کھلواڑ نہ کرو. اگر ثبوت نہیں پیش کرو گے تو 80 کوڑے لگیں گے، ٹھکانے آ جائے گی عقل. کتنی سخت. اور حد خمر میں ضیاء عقل سے حفاظت ہے، عقل میں فطور نہ آئے. اور ان سب کا تحفظ دنیا کی آج جتنی قوانین حکومتیں ہیں سب اسی پر کر رہی ہیں کہ ہمارے ملک میں کسی کی عقل میں فطور نہ آئے. اے کاش وہ نظام محمدی پہ غور کر لیتی، اگر خیر خواہی تھی تو یہ سب مسئلہ حل ہو جاتا. تو یہ چاروں حدود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے اسلام کو اتارا، اور اسلام کے ذریعے زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، محفوظ اور مصون بنانے کے لیے، جرائم کے خاتمے کے لیے یہ حدود رکھے ہیں. تو یہ حدود جب جاری ہوں گے جرائم کا خاتمہ ہوگا، مجرم رک جائے گا. اس میں عزت نفس کی بھی حفاظت ہے. ایک تو یہ، دوسرے اسلام کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ حد کے جاری ہونے کے بعد بھی اس جو محدود ہے جس پر حد جاری کی گئی ہے اس کا احترام بھی باقی رکھا گیا ہے، اس کا احترام بھی باقی رکھا گیا. عزت نفس کا خیال اس میں بھی. کیوں کہ حد اسلام کی شریعت میں صرف سزا کا نفاذ نہیں ہے بلکہ ایک عبادت کا تحقق ہے، حکم الہی کا اجرا ہے جو عین عبادت ہے، جس کی برکت سے وہ آدمی اللہ کا محبوب اور نجات یافتہ ہو جاتا ہے. اسی لیے صحابی نے، حضرت معاذ نے جو لفظ استعمال کیا، طہرنی کا لفظ استعمال کیا کہ یا نبی یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے. معلوم ہوا حدود مطہرات میں سے ہیں. حدود کی برکت سے آدمی پاکیزہ ہو جاتا ہے اور پاکیزہ آدمی معزز ہوتا ہے. تو ان حدود کے اجرا میں خالی ایک سزا کی تنفیذ نہیں ہے بلکہ عبادت کا تحقق ہے، قرب الہی کا ذریعہ ہے، عبادت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. اور یہ رضا اس پر بھی ہوگی جو جاری کر رہا ہے اور اس پر بھی ہوگی جس پر جاری کی گئی ہے. ورنہ عام طور سے دوسرے قوانین میں جو اس طرح کا مجرم ہوتا ہے جس پر حد جاری کی جاتی دنیا میں، وہ صرف مجرم مانا جاتا ہے، اس کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، دنیا میں بھی نہیں، آخرت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اس پر. لیکن یہاں یہی وجہ تھی
کہ جب حضرت سیدنا خالد رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک جملہ کہا سبحہ، تو فخر دو عالم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، اس بندی خدا کی جس پر زنا کی حد جاری کی گئی ہے، قیمت بڑھ گئی ہے، اس کا وزن بڑھ گیا ہے، اس کا مقام بڑھ گیا ہے، اس کی عزت بڑھ گئی ہے، یہ قابل تعظیم و تکریم ہے، قابل سب و شتم نہیں ہے، خبردار ایسا نہیں کرو۔ بلکہ اس کی برکت یہ ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ ایسی توبہ اگر ٹیکس وصول کرنے والا محصول والا بھی کر لے تو اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ یعنی ایسے مجرم، ایسے پکے پاپی جن کی بخشش بہت سخت مشکل ہے، کیونکہ صاحب و مکس بڑا ظالم ہوتا ہے، وہ ظالمانہ ٹیکس لیتا ہے، وہ نہ جانے اس کی گردن پر کتنوں پر ظلم کرنے کی تلوار لٹکتی ہے، وہ مال دبائے ہوتا ہے، ہڑپ کیے ہوتا ہے، ایسے کی معافی مشکل ہوتی ہے، لیکن ایسے پکے مجرم کی بھی مغفرت اگر اس تائبہ کی نقالی کر لے تو ہو جائے گی۔ تو حد کے اجرا کے بعد اس جس پر حد جاری کی گئی وہ اتنا مقبول ہوا، محبوب ہوا کہ اس کی توبہ بھی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ یہی بات حضرت معاذ اسلمی کے اندر تھی کہ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رتبہ بیان کیا، اور 3 دن کے بعد آپ آ کر آئے اور پھر فرمایا کہ تم توبہ کرو، تم لوگ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ معاذ کے لیے یہ استغفار ترقی درجات کے لیے تھا، ورنہ ان کی تو مغفرت ہو چکی تھی۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پوری امت میں بانٹ دیا تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ایک فرد کی توبہ امت اور قوم کے لیے کافی ہو۔ کاش کہ انسانیت دیکھ لیتی کہ اسلام انسانیت کا رتبہ بڑھانے آیا ہے، گھٹانے نہیں ہے۔ شرفاء کو سب عزت دیتے، باحیا کو سب عزت دیتے، جو مجرم نہیں ان کو سب عزت دیتے، لیکن سلام ہو اس محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بظاہر جن کو لوگ مجرم سمجھتے ہیں ان پر اجرائے حد کے بعد ان کا مقام اتنا بڑھایا کہ باعث فضیلت بنا دیا ہے۔ یہ سبق لینے کا ہے۔ اس ترغیب میں 2 باتیں، اس تذکرے میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ بتانا ہے کہ حد کی ضرورت، حد سے مرتبہ گھٹتا نہیں ہے، مرتبہ بڑھ جاتا ہے، یہ بتانا ہے۔ اور اس میں یہ ترغیب ہے کہ گناہ چھپاؤ مت۔ اگر کوئی اس طرح آ کر اقرار کر لیتا ہے معاشرے میں تو اس کو ایمان کی بات ہے، اس کے ایمان کی بات ہے، کمال ایمان کی بات ہے۔ یہ اسی سے اس کا ثبوت ہو رہا ہے، جو میں نے بھی عرض کیا کہ معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کے لیے ایک تو آپ نے حد کو جاری کیا اور حد کو باعث رحمت بتایا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی ملک میں کسی ایک حد کو جاری کیا جائے تو اس ملک کے معاش پر اتنا نفع ہوتا ہے، اتنی برکت آتی ہے، جیسے 40 دن تک مسلسل نفع بخش بارش ہو تو اس بارش سے جیسے ملک کے اندر خوشحالی آئے گی، حدود کے اجرا میں ایسی خوشحالی آئے گی، اور ہے، کیونکہ جرائم کا خلا کما ہو جائے گا، اور جرائم اللہ کی رحمت کے اترنے میں حارج ہیں، اللہ کی برکت کے اترنے میں حارج ہیں۔ حدود کے اجرا سے چوری کا دروازہ بند ہوگا، زنا کا دروازہ بند ہوگا، شراب خوری کا دروازہ بند ہوگا، بہتان درازی کا دروازہ بند ہوگا، اور یہ سب کے سب اللہ کی رحمت کو روکنے والے جرائم ہیں۔ تو اب جس چیز کی برکت سے یہ سب چیزیں ہوں، ظاہر سی بات ہے کو سراپا برکت ہے۔ ایک تو یہ، چنانچہ آپ نے بہت پہلے سنا ہوگا جب وہ اپنے ملک میں دہلی کا واقعہ ہوا تھا، وہ بچی کا کتنا دردناک واقعہ تھا۔
ہر کسی بھی بچی کی اور کسی بھی خاتون کی اور کسی کی بھی عزت ہماری عزت ہے. اگر کسی کی بے عزتی ہوتی ہے تو ہماری بے عزتی ہے. ہم انسانیت کو بے عزت دیکھنا نہیں چاہتے. ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم انسانیت کی عزت کا تحفظ کریں، انسانیت کی جان کا تحفظ کریں، انسانیت کے مال کا تحفظ کریں، ایسا معاشرہ بنائیں. تو اس وقت بھی اخبار میں بات آ چکی تھی، کئی لکھنے والوں نے لکھا تھا کہ اگر اس جرم کا دروازہ بند کرنا ہے تو اس باب میں جو اسلام کی ہدایات ہیں وہ لاؤ. غیروں نے باقاعدہ مضمون لکھا تھا. کیوں؟ کہ یہ قانون اللہ پاک کا بنایا ہوا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے. وہ جانتے ہیں کہ نفس کی کیا خرابی ہے اور کیسے وہ بنانے والے وہی جان سکتے ہیں. جو مشین بگڑے تو کیسے بنے گی مشین، وہ مشین بنانے والے سے پوچھو. انسانیت کے خالق ہمارے اللہ، تو وہی اس کے بگاڑ کو دور کرنے کا جو طریقہ وہی بتائیں گے. تو ایک تو حدود کو جاری کیا ہے، یہ پہلا نظام ہے امن کی بحالی کے لیے جو جاری کیا ہے. مگر یہ حد کب جاری ہوں گے؟ اس کے شرائط ہیں، الل ٹپ نہیں ہے. ایک ہے ثبوت کا، جرم کا ثبوت، اور پھر ہے جرم کے ثبوت کے بعد اجرا، قانون کا اجرا. تو شریعت کا منشا یہ ہے الحمدللہ کہ معاشرے میں برائیوں کا چرچا نہ ہو، برائیوں کا چرچا نہ ہو. یہ پہلا منشا ہے، برائی نہیں ذکر کی جائے. کیوں؟ کہ چرچے سے ذہن خراب ہوتا ہے. تو اول منشا ہے کہ برائی کا چرچا ہی نہ ہو. اس لیے حکم ہے ستر پوشی کا، کہ اگر کسی کے اندر کوئی خامی دیکھو تو خط سے اس کی عیب کو چھپاؤ. کچھ کہنا ہو تو ڈائریکٹ اسی سے کہو. اور بہت فضیلت بیان کی گئی، من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ. نقد ہینڈ ٹو ہینڈ بدلا، کہ جو مسلمان کی عیب کو چھپائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے عیب کو چھپائیں گے. تو یہ ترغیب دیا کہ اول برائی کا چرچا نہ ہو. اگر کوئی خامی دیکھے تو چھپاؤ، اس کو خود اسی سے کہو تاکہ چرچا ختم ہو. ایک برائی کا، اور کیا کہا چرچا کر رہے ہیں تو کیا کرو؟ خیر کا چرچا کرو، بھلائی کا چرچا کرو، بھلائی کو پھیلاؤ. زبانوں پہ چرچے بھلائیوں کے ہوں، کیونکہ بھلائی سے ذہن بھلائی کا بنتا ہے. ایک اسی لیے حد قذف لگائی کہ تم نے عزت مسلم پر دھبا کیوں لگایا؟ کیونکہ اس کا مطلب کہ اس کی عزت خراب ہے، وہ آدمی خراب ہے، تو اب اس کے چرچے سے ماحول خراب ہوگا. اس لیے کڑی شرط لگائے کہ اگر نہیں تو 80 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن یہ ثبوت سے پہلے، یہی حال زنا میں ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے کڑی ترین شرطیں ہیں کہ لوہے کے چنے چبانا پڑے گا. اور پھر اس میں بھی رکھا کیا کہ ادنا شبہ سے حد ساقط، حتیٰ کہ مقر زنا اگر رجوع عن الاقرار کر لے تو بھی حد ساقط ہو جائے گی. کتنی شرطیں ہیں حد کے اندر. یہ ربانی قانون کی خصوصیت ہے، اور اس سب میں انسانیت کے نفس اور عزت اور اکرام کا خیال رکھا گیا ہے کہ انسانیت کہیں ڈاؤن نہ ہو. پھر جب اتنی کڑی شرطوں کے بعد بھی جب بات ثابت ہو گئی تو اب حکم ہے کہ اب وہ کرو. تو پھر سزا بھی کڑی رکھی تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے سخت عبرت کی بات بنے. باقی جس پہ سزا جاری کی گئی وہ تو پاک ہو گیا، وہ تو مغفور ہو گیا، اس کی یہ سزا کفارہ بن گئی. باقی دوسروں کے لیے سخت ترین عبرت ہے. یہ قانون ہے، یہ جرائم کے خاتمے کے لیے یہ اسلام کا نظام رحمت ہے. اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظام جاری کیا، لیکن یہ ظاہر سے متعلق ہے. دوسرا نظام جو امن اور معاشرے کو پرسکون پرسعادت بنانے کے لیے جاری فرمایا ہے
فدا ہو ابی امی روحی و جسدی و قلبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسیدنا کا وسلم نے کاش کہ وہ ہم اور آپ خیال کر لیتے۔ وہ نظام باطن کا ہے کہ باطن اور قلب کی تربیت ایسی کہ دل کے خانے میں خوف خدا بیٹھایا ہے، دل کے خانے میں خوف خدا بیٹھایا ہے، دل کے خانے میں خوف آخرت بیٹھا ہے، دل کے خانے میں خدا کے سامنے حاضری کا تصور دیا ہے، یہ بیٹھایا، راسخ ایمان بیٹھایا، خوف خدا بیٹھایا، آخرت کا استحضار بیٹھایا ہر فرد کے اندر، ہر شخص کے اندر، کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے رب ہیں، انہی کی عبادت کرنی ہے، آخرت میں جانا ہے اور خدا کے حضور خود حساب دینا ہے۔ اللہ کا خوف، خشیت، تقوی بیٹھایا، خوف خدا بیٹھایا، یہ انقلاب داخلی طور پر پیدا فرمایا اور پورے معاشرے میں پیدا فرمایا، اور یہی انقلاب اصلی انقلاب ہے۔ اور اتنا بیٹھایا، اتنا بیٹھایا، اتنا بیٹھایا کہ اگر یہ خوف خدا کا انقلاب نہ ہوتا تو حضرت معیز کا نمونہ نہ آتا، امرہ غامدیہ کا نمونہ نہ آتا، کیونکہ ان کے اوپر کوئی گواہی نہیں تھی، ان کے خلاف کسی نے مقدمہ دائر نہیں کیا تھا، ان کو کسی نے پکڑ کے نہیں پیش کیا تھا کہ یہ زانی ہے نعوذ باللہ اور یہ غلط کام کرنے والے، وہ تو خود آئی تھیں، معیز تو خود آئے تھے۔ یہ اندر کا ہے، تو کوئی پولیس نہیں، کوئی چوکیداری نہیں، کوئی، یہ انقلاب ہے نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دل کے خانے میں اللہ کی ذات پر ایمان و یقین، آخرت کا استحضار، خوف خدا، خشیت اور تقوی خدا کا خوف اتنا بٹھا دیا کہ 7 سمندر کی تہ میں بھی آدمی جائے تو خوف خدا سے، اللہ کے خوف سے خطا اور گناہ نہیں کرے گا۔ یہ انسانیت کا وہ انقلاب ہے جس کی اس وقت اشد ضرورت ہے، اور یہ جب تک سے انقلاب نہیں آئے گا انسانیت کی تعمیر متحقق نہیں ہوگی۔ یہ اصل سمجھنے کا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے یہ دل بدلا، دل بدلا، اندر سے بے چین کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا اللہ تو دیکھ لیا ہے، میں اللہ کے حضور جاؤں گا تو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ خوف، بے کلی، یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ انقلاب آیا تھا، اور جب تک یہ نہیں ہوگا، اسی کو مفکر اسلام علیہ الرحمہ کی زبانی حضرت فرماتے تھے کہ قلب کی اندر میں واعظ بیٹھا دیا تھا حضرت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر میں نگراں بیٹھایا تھا، وہ ایک قلب بھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، بے چین کیے تھا کہ ارے نا ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے، کوئی نبی دیکھے تب بھی ہمیں تو اپنے اوپر جاری کر کے اپنے کو پاک کرنا ہے۔ یہ اس وقت کی انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ دل کی دنیا، خانے دل میں خوف خدا بیٹھایا جائے، خانے دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت بیٹھائی جائے، خانے دل میں اللہ پاک کی محبت بیٹھا دی جائے۔ اگر یہ کر دیا گیا تو پھر نگرانی نہیں بھی ہوگی اور کوئی چوکیداری نہیں بھی ہوگی، تب بھی معاشرہ پاکیزہ رہے گا، اور صحابہ کی خصوصیت یہی تھی۔ اسی لیے یہاں پر حضرت معیز اسلمی رضی اللہ عنہ کا نمونہ کہ وہ خود آئے، اور آنے کے بعد آپ سے قسم سے عرض کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ ارے ویحک، اللہ تجھ پہ رحم کرے، جا لوٹ کے واپس جا۔ آپ ٹال رہے ہیں کہ جاؤ توبہ استغفار کر لو، معافی مانگ لو، نہیں آتے تو کوئی پکڑ نہیں تھی، اگر وہ نہیں آتے تو کوئی پکڑ نہیں تھی، لیکن اندر کا خوف تھا، اندر کا خوف تھا کہ نہ مجھ سے تو غلط۔ یہ جو مجرم کو بے چین کر دے، یہ تعمیر زندگی میں اصل ہے، اور یہی کام پہلا جو نظام تھا اس کے اجرا کے لیے تو حکومت چاہیے، کیونکہ حدود کا اجرا حکومت کرے گی، فرد نہیں کر سکتا ہے۔ وہ پہلا نظام
اس کے لیے افراد خاص چاہیے. لیکن جو دوسرا انقلابی نظام ہے، اس انقلابی نظام کے کرنے کا اور خدمت کا جو کام ہے خود میرے حوالے ہے، بھائیو آپ کے حوالے ہے، ہر شخص کے حوالے ہے، امت کے حوالے ہے. ہر ایک کے کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم معاشرے میں انقلاب لانے کا کام خارجی طور پر، داخلی طور پر یہ خود کام کریں کہ دل کی دنیا خود بدلیں، خرابی جو اندر ہے اس کو ختم کریں، معاشرے میں خوف خدا ہے، معاشرے میں اللہ کا خوف آ جائے، ڈر آ جائے، اللہ کا دھیان آ جائے، آخرت کی فکر غالب ہو جائے. یہ کام سب کے کرنے کا ہے. اس کے لیے حکومت نہیں چاہیے، یہ حکومت پر منحصر نہیں ہے، یہ ہر طالب علم کر سکتا ہے، ہر عالم کر سکتا ہے. اور ہم اور آپ اس حدیث شریف کو جو پڑھ رہے ہیں تو نظام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دوسرا نظام ہے، یہ دوسرا جو اول یہ طریقہ تھا، پہلے انقلاب یہ تھا قانون کے دینے سے پہلے قانون کے قبول کرنے کی استعداد پیدا کرنا. یہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام محمدی کا بڑا حصہ ہے. اندر بنایا، اگر اندر نہیں بنے گا تو پھر معاملہ خراب رہے گا. ہاں، چنانچہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے، میں نے اخبار میں خود پڑھا کہ پاکستان کے اندر حضرت جنرل ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حجاب شرعی کو لازم کیا تھا، قانون بنا دیا تھا حجاب شرعی لازم. لیکن جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ہم لوگ بمبئی میں تھے اس وقت کے انقلاب میں یہ خبر چھپی تھی، اور میں نے خود پڑھا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد پاکستان کی خواتین نے پردے کے خلاف نیم ننگا ہو کر مظاہرہ کیا ہے کہ ہم کو پردہ نہیں چاہیے. یہ تھا، اندر خرابی تھی تو باہر کا قانون مثمر نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے. ایک حکومت کی ذمہ داری یہی ہے، حکومت کو وہی کرنا ہے، پردے کی جب اسلام پر نظام بنا ہے تو وہی کرنا ہے. انہوں نے اپنا کام کیا، لیکن ہم خود تربیت اور خود خدمت انسانیت اور تعمیر انسانیت میں خیال کریں کہ اس کے ساتھ داخلی خرابی کو بھی ختم کرنے کی ضرورت تھی کہ اسلام اور قانون اسلام پر اعتماد بحال کرایا جائے، دل میں خانے دل میں نظام کی عظمت بٹھائی جائے، اللہ کا خوف بٹھایا جائے. یہ پہلا کام تھا. اس لیے اس کو ہمیں اس وقت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دل میں زنا کا سخت زنا کی نفرت پیدا کریں، گناہوں کی نفرت پیدا کریں، برائیوں کی نفرت پیدا کریں، تاکہ انسان بنے. چوری کی نفرت پیدا کریں، بدل جائے. یہ اس کے لیے تھا. تو یہ چیز پہلے مقدم ہے. اس میں جو حضرت غامدیہ کا جو ہے اور حضرت معیز کا دونوں کا ہے، معمولی کارنامہ نہیں ہے، ان کے ایمان کے کمال کی بات ہے کہ واپس کرنے کے بعد بھی پھر آ کے اقرار کیا اور حد جاری کرا لی. دوسرے حضرت معیز سے بھی زیادہ پختہ ایمان کی بات اگر کہی جائے تو غامدیہ کہے، کیونکہ ایک تو خاتون کے جذبات ویسے ہی سخت کمزور ہوتے ہیں، ارادے کی کمزور ہوتی، لیکن کیسا خوف خدا تھا ان کے دل میں کہ واپس. انہوں نے خود کہا بھی کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے ایسے ہی لوٹائیں جیسے معیز اسلمی کو لوٹایا. یہ کیسا خوف خدا تھا، کیسا اللہ کا خوف اندر بیٹھا تھا. یہ چیز تھی. تو دل میں اللہ کا خوف ہر خرابی کی جڑ، خرابی سے بچنے کی بنیاد ہے. دل میں اللہ کا خوف. اگر زنا کا خوف ہے تو زنا نہیں ہوگا، شراب خوری کا ڈر ہے، عذاب کا ڈر ہے تو شراب خوری نہیں ہوگی، چوری پر پکڑ کا خوف ہے تو چوری نہیں ہوگی، کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنے پر عذاب آئے گا. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. یہ ڈر ہے تو کوئی کسی کی عزت سے نہیں کھیلے گا. اگر یہ بیٹھ جائے گا تو حد اور اوپر سے ڈنڈے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود بخود آدمی خطا سے بچے گا. پر ظاہری قدغن بھی ضروری ہے. تو یہ تھا حضرت غامدیہ کی فکری
پختگی کتنی تھی کہ واپس ہونے کے بعد بھی بچہ جننے کی، پھر رضاعت کی مدت، اور پھر اتنا لمبا، لیکن پھر بھی وہ بیٹھی نہیں، آ کے خود پیش کیا اور انہوں نے جان قربان کر دی حد کے اجرا پر۔ یہ معاشرے کی وہ چیز ہے جس کی حتمی ذمہ داری ہم طالبان علوم نبوت اور طالبان حدیث پر عائد ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہاں سے عہد لے کر چلیں کہ ہم یہ دوسرا کام ضرور کریں گے، اس کی فکر کریں کہ معاشرے قلب کی غفلت ختم ہو، قلب کی اصلاح ہو اور دل مومن بن جائے، دل خائف من اللہ بن جائے، اللہ کے خوف والا دل ہو، ہر شخص کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، آخرت کا ڈر آ جائے، یہ آ جائے۔ اسی کے لیے جو آخری روایت حضرت نے قائم کی ہے وہ پڑھیے جلدی سے، وہ اسی کا تکملہ ہے، اور اس آخری روایت میں اسی دوسرے امر کی تاکید ہے اور جس میں دعوتی ذمہ داری ہے۔ پڑھیے جلدی سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بحث بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأقربها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي هذا حديث حسن. تمت بالخیر۔ حضرت بعض بن حکیم اپنے والد حکیم سے اور ان کے دادا اور اپنے والد حضرت معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سیدنا رسول اکرم انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ آپ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قول کی تشریح میں، جس میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی رفع کے لیے نکالے گئے ہو۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا انتم تتمون 70 امتاً، کہ تم 70 قوم اور امت کو تمام کرنے والے ہو، اور ان میں انتم خیرها و اکرمها علی اللہ تعالی، اور ان سب میں تم سب سے بہتر ہو اور اللہ سبحانہ تعالی وحدہ لا شریک کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہو۔ اس روایت کو امام ترمذی ابن ماجہ دارمی نے نقل کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند پر حکم لگا کے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث پاک میں ہماری آپ کی امت کی وہ خاص ذمہ داری بتائی گئی ہے جو معاشرے کے امن و سکون کے لیے اور انسانی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے اس دنیا میں ذمہ داری دی گئی ہے، جس کو میں نے حدود کو اس میں بتایا کہ دو نظام محمدی کی دو خصوصیت ہے، ایک تو پہلی حدود کے اجرا والی، اور دوسرے اس سے پہلے والی باطن کی تعمیر اور قلب کی تزکیہ، اخلاق کی تزکیہ، قلب کی صفائی اور گناہوں کی گندگی سے صفائی کا، جس میں خوف خدا اتنا راسخ ہو کہ خلوت و جلوت میں آدمی خطا گناہ نہ کرے۔ جب یہ ہوگا تو خود بخود خیر غالب آ جائے گی، پھر ساری چیزیں وہ ہوتے ہوئے بھی صاحب کوئی گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت سید امام المسلمین فی عصری سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ جب حضرت حج کو تشریف لے گئے اور کلکتے میں پہنچے، ایک ہفتہ قیام تھا، تو وہاں شراب خانے جتنے تھے، شراب کے اڈے، سنیما کی دکانیں، یہ سب جب حکومت کے لوگ ٹیکس لینے والے ایک ہفتے کے بعد پہنچے کہ لاؤ ٹیکس دو، مہینے کا جو حکومت کا متعین ہے، تو شراب کی دکانیں والوں نے اور سنیما ہال والوں نے نعوذ باللہ اللہ بچائے، ان سب نے کہا صاحب کہاں سے ٹیکس دیں گے؟ کہا کیوں؟ تو ان لوگوں نے کہا صاحب ایک ہفتہ ہو گیا ہماری شراب خانوں میں، شراب کی دکانوں میں کوئی آیا ہی نہیں، اور سنیما ہال والوں نے کہا کہ صاحب ایک ہفتہ ہو گیا ادھر کوئی آیا ہی نہیں، زیادہ تر مسلمان نوجوان آتے تھے شراب کی دکان میں بھی اور سنیما ہال میں بھی، اور ایک ہفتہ ہو گیا کوئی آیا ہی نہیں۔ تو کہا کیوں نہیں آئے؟ کہا پتہ نہیں ان کے ایک دھرم گرو آئے ہیں، ایک ہفتہ قیام کیا ہے انہوں نے، کیا ان کی مجلس میں اور ان کے بیٹھنے میں کیا طاقت ہے کہ پورے نوجوانوں کا رخ بدل گیا ہے۔
کلکتہ کے نوجوان شراب خانوں میں اب آئے نہیں، ایک ہفتہ ختم. ان کے بیان میں پتہ نہیں کیا خوبی ہے، کیسی تاثیر ہے کہ جو وہاں جاتا ہے پھٹ سے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے. تو نہ شراب پینے کوئی نہیں آیا اور وہ دیکھنے کیوں نہیں، یہ اندر کی تبدیلی تھی. تو اندر جو صلی اللہ علیہ وسلم نظام محمدی کا انقلاب ہے اور ساری انسانیت کے لیے ہے، اس کو لینے کی ضرورت ہے کہ دل کی دنیا بدلی جائے. وہ کیسے بدلے گی؟ ایک تو ہم اور آپ پاکیزہ نظام بنائیں، مشائخ اہل اللہ سے تعلق پیدا کریں، اور اس کے ساتھ اس میں جو خاص فرمایا کہ انتم خیر ہو اکرم اللہ، کیوں بہتر ہو اور کیوں اکرم ہو؟ وہ جو کام ہے کہ تم بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. معاشرے کی اصلاح اور پائیداری کے لیے میں نے ابھی جو بتایا کہ آدمی خود بھلائی کرے اور خود برائی سے بچے اور دوسروں کو بھلائی کا حکم کرے اور دوسروں کو برائی سے روکے. یہ کریں گے، یہ ذمہ داری ہے امت کی حیثیت سے. اس پر ہم کو آپ کو آنا ہے. اور حضرت صاحب مشکات علیہ الرحمٰن نے یہ روایت لا کر امت کی ذمہ داری بتائی. پہلی حدیث نقل کی تھی حدیث الاخلاص، دوسری حدیث نقل کی تھی حدیث جبریل، اس کے بعد تیسری حدیث نقل کی ہے حدیث ارکان حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت. پہلی دو روایتیں ابا سے ہیں اور تیسری روایت بیٹے کی ہے. پہلی روایت حضرت عمر کی، دوسری روایت حضرت عمر کی دونوں، اور مشکات شریف کی تیسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر کی. معلوم ہوا کہ دین میں ایک مزاج حضرت عمر والا چاہیے. اگر دین کی خدمت کرنا ہے تو عمری مزاج. سیدنا عمر کا خوف خدا سب کو معلوم ہے، غالب خوف خدا تھا، اور عدل سب کے ساتھ، اور پھیلانے کا جذبہ. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی جو صفت تھی وہ سنت کے عاشق تھے، سنت کے عاشق تھے، عاشق السنت ہے، محب السنت نہیں، محب السنت تو تھے ہی خود، محی السنت ہے خود. ان کی نقالی اور اس کے بعد اس روایت کی چھاپ کہ ہم خود برائی سے بچنے والوں کے ساتھ برائی سے بچانے والے ہوں. انشاءاللہ اگر یہ کریں گے تو اسلام کی برکت ہم کو آپ کو دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو انسانیت بھی اسلام کی برکات سے مالا مال ہوگی، اور انسانیت کو حقیقت میں سعادت والی زندگی، خوشبختی والی زندگی، جس کے خاطر انسانیت آج کوڑ رہی ہے، بلک رہی ہے. اب جو روپے خرچ ہو رہے ہیں ملکوں میں انسانیت کو سکون دینے کے لیے، لیکن کہیں سکون نہیں مل رہا ہے. سکون اگر ہے تو ہم کو آپ کو خود کوشش کرنا ہے کہ انسان کا دل صحیح بن جائے. اس کے خاطر مشائخ سے تعلق، اکابر سے تعلق، خطاؤں گناہوں سے سخت گھن نفرت، اور خود بچتے ہوئے دوسروں کو محبت کے ساتھ بجانا، روکنا، یہ آخری حدیث کا پیغام ہے. اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ ہمارے آپ کے اس کہنے سننے میں اخلاص دے، قبول فرمائے، اور حدیث پاک کی برکات دنیا اور آخرت میں ہم کو آپ کو عطا فرمائے. آخری بات ایک رہ گئی، وہ صحابہ کے مقام کے لحاظ سے، کہ یہ دونوں حدیثیں جو آپ نے پڑھی، یہ صحابہ کا خالی اقرار جرم خالی نہیں ہے، بلکہ تکوینی طور پر ان کے خاص مقام کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے تکمیل شریعت کا انتظام کیا ہے. تکمیل شریعت کا انتظام کیا، معمولی قربانی نہیں ہے. جو احکام صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سیدنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے موافق تھے، شان عالی کے خلاف نہیں تھے. ان احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نمونہ پیش فرمایا، جیسے نماز قضا ہو گئی، نمونہ خود پیش فرمایا. لیکن جو عمل شان پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، اس کے اندر نمونہ شریعت پیش کرنے کے لیے صحابہ نے خود کو پیش کیا ہے. یہ صحابہ کا مقام ہے. ماعز اسلمی نے خود کو پیش کیا تاکہ تکمیل شریعت ہو. حضرت غامدیہ نے خود کو پیش کیا تاکہ تکمیل شریعت ہو. تو اس کے اندر ایک خاص مفہوم صحابہ کے بارے میں یہ بھی ہے
کہ اجرائے حدود جہاں خوف خدا کا جذبہ غالب ہے وہ سب بھی ہے، پر اس کے ساتھ یہ بھی تکوینی طور پر اللہ کا انتخاب ہے کہ صحابہ نے خود کو تکمیل شریعت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا، جیسے جہاد میں قربانی دی، شہید ہوئے اور قربانیاں دی، اسی طرح اجرائے احکام میں بھی ان کی قربانی ہے کہ خود کو پیش کر کے شریعت کا نمونہ زندہ کیا۔ رضی اللہ عنہم وارضاہم وعلی اللہ مراتبہم فی الجنہ وارزقنا من نفحات ایمانہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، کیا کرنا ہے مولانا؟ مختصر دعا۔ بسم اللہ الرحیم، اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی حبیبک طہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي زدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد برحمتك يا ارحم الراحمين۔